اور ابھی میں ڈیلس میں پڑھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے تھے. ان کی ہنسی سے دو باتیں مجھے پتا چلی, تو آن لائن بھی ہے تقریب. پہلی بات یہ پتا چلی کہ یہ اتنی حماقت والی بات ہے کہ بچہ تک اس پہ ہنس رہا. خالی بچے نہیں ہنس رہے تھے کہ لوگ کہیں کہ بچے تو ہنسا ہی کرتے. جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا, ان کے دوست کو آم پسند نہیں تھے, غالب کے ساتھ جا رہے, دیکھا کہ گلی میں آم کچھ پڑے, گدھا وہاں سے سونگ کے آگے بڑھ گیا. تو ان کے دوست نے کہا دیکھیے آم وہ چیز ہے کہ گدھا نہیں کھاتا. گدھا بھی نہیں کھاتا. غالب نے کہا بھی نکال دیجیے, گدھا ہی نہیں کھاتا. تو اب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ خالی گدھے ہی نہیں کھا رہے, بچے ہی ہنس رہے, بڑے بھی ہنس رہے. دیکھیے سنیے, آن لائن ہوگا, اتنا بڑا قہقہا تھا, تقریر میری دب گئی اور وہ قہقہا بڑھ گیا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ پتہ ہے کہ ڈیلس آپ سے زیادہ 12 ترقی یافتہ ملک, وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنی اردو سمجھ لیتے ہیں, وہاں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. کہہ رہے بھی بہت سینسیٹیو ایریا میں چلا بات کروں گا تھوڑی سی, اگرچہ اب میلبرن میرا کوئی تعلق میلبرن سے نہیں, صرف ایک اسٹور کا کام کرتا ہے کہ میں اپنا پرانا سامان رکھتا ہوں, کھلے ہوئے کپڑے لے کے جاتا ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. لیکن پھر بھی میلبرن والوں سے ایک محبت تو ہے نا, وہ مجھ سے محبت کرے نہ کرے, لیکن میری تو ایک محبت ہے. جو میں نے کہا اپنے محسن کو نہ پرامرش کرو, مشکلات کے وقت میں میلبرن ہی نے میرا ساتھ دیا. جب پاکستان سے میں ان حالات میں نکلا کہ شرم لیا, حرام ہو گیا تھا وہاں رہنا اور نکلنا واجب ہو گیا, تو میلبرن ہی نے مجھے اپنے سائے عاطفت میں لیا. میں مومنین کو بھی جانتا ہوں اور اس شہر کو. لیکن یہ جو بات میں بار بار کہتا ہوں, یہ اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا کو انگلش نہیں آتی اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انگلش نکال دی جائے. میرا میلبرن سے محبت کا تعلق ہے, احسان مندی کا تعلق ہے, اور کوئی تعلق فی الحال نہیں. تو یہ بات پوری ہو جائے تو خلاصہ اس بات کا یہ کہ لندن اور برمنگھم کے درمیان انگلینڈ کا ایک شہر. اب شہروں کے نام دینا بھی مشکل ہوتا, پتہ نہیں کیوں شہر والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولانا آپ نے ہماری توہین کر دی. جب میں میلبرن میں تھا تو سب سے بڑا میرے اوپر الزام یہ لگتا کہ مولانا اتنا پاک پاکیزہ شہر میلبرن, اتنی یہاں کی محبتیں, اتنا یہاں کا خلوص. آپ ہر مجلس میں کہتے ہیں میلبرن ایسا پسند دنیا میں کہاں لوگ سنتے ہیں, ہمارے شہر کی توہین ہوتی. بہت بڑا الزام تھا میرے, بہت سیریس پسند. ایک طرف کہتے تھے لوگ کہ آپ پڑھتے کیا مجلس, کون سنتا ہو, ہم سے نہیں سنی جاتی. دوسری طرف جب یہ بات آتی پوری دنیا آپ کی مجلس سنتی ہے آن لائن پر, تو وہ کیا سمجھتے ہوں اپنے شہر کی محبت. حتیٰ جو شہر محاورے میں آ گئے وہ والے لوگ بھی ناراض ہوتے. ہمارے یوپی کا محاورہ کھلا آدمی تو ایسا پاگل ہے جیسے شکارپور والے ایسا میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں نے بات ہی چھوڑ دی. لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں اس شہر کا نام نہیں لیتا ہوں. میں لندن کے باہر ہے, برمنگھم سے پہلے اس کے درمیان ایک شہر. اکثر یہ واقعہ پڑا ہے, بچے بھی ہنسیں. جب پہلے سے کہہ دیا جائے تو بھی لوگ نہیں ہنستے, پہلے سے سن دیا جائے کہ ہنسی کی بات آ رہی ہے تو خیر ہنسے نہ ہنسے بات مکمل. میں وہاں مجلس سے پڑھنے گیا, اور وہاں جو کہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن چل رہی ہے امیگرینٹس, جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ کافی چیزیں اپنے انڈیا پاکستان کی لے کے آتے ہیں. سیکنڈ میں مثلا سب سے بڑی بات یہ کہ شوہر بیوی دونوں کے پاس گھر میں رہنے کا وقت نہیں ہے, دونوں جاب پہ جاتے ہیں, صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں. اولاد ہے تو صبح جاتی ہے اسکول اور شام کو آتی ہے. جو مولانا رہتے ہیں وہ ان کو چابی دے جاتے ہیں کہ کبھی باہر جانا پڑے تو آپ آگے دوپہر کو دروازہ کھول لیجیے گا, نہ شوہر نہ بیوی. تو اس وقت عجیب سی ایک تنہائی ہوتی. اب تو میں خیر اس کا اتنا عادی ہو گیا کہ اگر کہیں گھر والا چھٹی لے کے بیٹھے اس دن میرے لیے گھر میں رہنا مشکل ہوتا, لیکن اس وقت عجیب سی بات ہے. اس میں مومن مجلس کے بعد امام باڑے میں میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا میرا ایک مسئلہ ہے, میں کل آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. نیکی اور پوچھ پوچھ آ جائیے جس وقت آپ گئی. نہیں مولانا آپ اپنا ٹائم بتائیے. یہ ان کا کنسنٹریشن تھا. ورنہ ہر آدمی کہتا ہے جو ہماری سہولت ہو اس وقت آپ پر واجب ہے, کیونکہ آپ ہمارے نوکر, جو ہم کو ٹائم سوٹ کرے اس وقت آپ کو اویلیبل ہونا. لیکن میں نے کہا کہ میں تو سارا دن خالی ہوں, جب دل چاہے آ جائیے. وہ آئے. آنے کے بعد کہا وہی جو پہلے والے جوک کا جملہ ہے وہی یہاں پر. کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں اولاد کی وجہ سے, میری کوئی اولاد نہیں, میں اپنے باپ کا اکیلا ہوں, میرے باپ اپنے باپ کے اکیلے, تو ہمارا خاندان بہت چھوٹا, نسل ختم ہو رہی ہے, نسل کو آگے بڑھانا, ایٹ لیسٹ ایک اولاد کو مجھے چاہیے. تو کچھ بتائیے اس کا حل, کیونکہ میڈیکل تو سارے ٹریٹمنٹ میں کر رہا ہوں. میں نے پھر دعائیں بتانا شروع. میں دعا کا آدمی نہیں, اتنی دعائیں مجھے نہیں معلوم ہوتی.
جو 8-10 معلوم ہے تو میری ایک دعا مجھے یہ چاہیے ہوتی ہے کہ میں یہ دعا یاد رکھ سکوں. تو وہ دعا تو اب تک مجھے نہیں ملی میموری والی, تو وہ دعائیں میں بھول بھی جاتا ہوں, لیکن جو تھوڑا بہت پتا, یہ پڑھیے یہ پڑھیے یہ پڑھیے. پہلے جنرل دعائیں, پھر خاص اولاد کی دعا, پھر خاص وہ والی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آپ کے سامنے پڑھنا بیکار ہے اس لیے کہ جب تک کہ 7,000 کا وہ بیبی بونس چل رہا ہے پھر بھی کچھ اولادیں ہو جائیں گی, نہیں ہے لوگوں. تو خیر وہ ساری چیزیں چھوٹی, خلاصہ یہ نکلا کہ ساری دعائیں بتا 2-2.5 گھنٹے میرے گزرے. پھر انٹرنیٹ پہ جو دعاؤں کی بہترین ویب سائٹ اور جتنی میں نے دعائیں مجلسوں کی پڑھی وہ سب نے انہوں نے مجھ سے پوچھ کے وہاں پہ اپلوڈ کر دی, duas.org یا .org. وہ میں ان کے سامنے کھول کے بیٹھ گیا, یہ دعا یہ بھی پڑھ چکا یہ بھی پڑھ چکا. اگر وہ کہتے کہ دعا میں نے یہ والی نہیں پڑھوں, مولانا بہت لمبی دعا, مولانا بہت مشکل دعا. جیسے حسد سے بچانے اور دشمنوں سے بچنے کے لیے جو بیسٹ دعا شیعت کے پاس ہے وہ دعائے جوشن صبری, یہ بیسٹ دعا. اگر کبھی کوئی آپ پہ جادو کرے, اگر کبھی کوئی آپ سے حسد کرے اور کبھی کہیں سے آپ دشمنوں کے نرخے میں آ جائیں, لگے کہ بہت زبردست پریشر. مرحوم مرتضی حسین کی بات میں کر رہا تھا, ان کو اتنے جلدی نہ بھولی, ویسے کبھی نہ بھولی. اور اسی طرح سے لبنان اس دور کے سب سے بڑے مجاہد حسن نصر اللہ کے اس جہاد کو نہیں بھولنا جو دشمنوں کو اچھی طرح یاد. اس جہاد کے درمیان جب لوگوں نے مومنین نے کہا تھا ہم آپ کی کیا مدد کریں گے, ایک ہی جملہ کہا تھا خالی دعائے جوشن صغیر ہمارے لیے سب. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حزب اللہ اس دور کا, اس سینچری کا سب سے عظیم جہاد برپا کر کے اور کامیاب ہو کے دکھا. 50 اور 55 مسلمان ملک مل کے کبھی اتنا نقصان نہ پہنچا سکے جتنا ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نے نقصان پہنچا دیا. یہ لیکن بات تھی دعائے جوشن صغیر. دیکھیے حسد ہر ایک کے خلاف ہوتا, کوئی ذرا ترقی کرے تو برداشت نہیں کرے. جادو بھی نہ صرف یہ کہ حقیقت ہے بلکہ آج بھی موجود ہے, بلکہ بہت زیادہ آج کل جادو اسٹرانگ ہو گیا. اب تو آپ خود ویسٹ میں آ کے بیٹھے, جب میں کراچی میں یہ چیزیں پڑھتا لوگ کہتے تھے مولانا یہ ہمارے یہاں کی جہالت, پڑھے لکھے ترقی یافتہ ممالک میں نہیں. اب امریکہ میں جا کے دیکھیں, میکسیکو کا بارڈر ملتا ہے, میکسیکو کے جادوگر کتنے مشہور ہیں, ہر آدمی ہر گورا اسی پرابلم میں ہے کہ جی ہم پر جادو. تو جادو برحق ہے, حسد برحق, آنکھ لگا دینا یہ بھی اپنی جگہ برحق. اور پھر ساتھ ساتھ دشمن ہر ایک کے ہوتے, اچھے سے اچھے آدمی کے دشمن ہوتے ہیں. دعا لیکن وہاں اگر لوگ کہتے مولانا آپ نے بہت اچھی دعا بتائی لیکن ہے بڑی مشکل, اس کی ورڈنگ بہت مشکل, اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے, تو چلیں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب میں ان کو دعائیں بتا رہا ہوں, ایک ایک لائن کی چھوٹی چھوٹی دعائیں, بہت ہی آسان دعائیں, اور ان کا یہ نہیں تھا کہ نہیں پڑھوں گا, کہا مولانا پڑھ رہا ہوں میں, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بچہ کا بچہ, کوئی چڑیا کا بچہ بھی میرے گھر میں نہیں ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں. اب میں بھی چکرا گیا, کیا بچا ان کے لیے, اور تو کوئی دعا سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ اب میں اپنے بزرگوں سے پوچھوں گا, بزرگ اساتذہ علماء جن کے پاس جن کی جوتیاں ٹھیک کر کے میں نے کچھ جملے سیکھے ہیں, تو ذرا سا کچھ اور بیک گراؤنڈ بتائیے, آپ کی شادی کو کتنے سال گزرے, پھر پتہ چلے مسئلہ کتنا سیریس. ان کی حیرت مجھے اب تک یاد ہے, مرتبہ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, آنکھیں بھر گئی. مولانا شادی کس نے آپ کو خبر پہنچائی ہے, میری اب تک شادی نہیں ہوئی. میں تو سر پکڑ کے بیٹھا,